الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم حمد و شاکرا حاضرا ظاہرا طیبا طاہرا عالما قیوما سمیعا بصیرا وهو على كل شيء قدیر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ حبیب کثیرا کثیرا۔ تمام تعریفیں خدا وحدہ لا شریک دے واسطے، تمام حمداں اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، خالق کائنات تمام کائنات کا رب العالمین ہے، اور میرے محبوب آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ ما کان محمد احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میرے بعد میرے نبی کے نبوت کا دروازہ بند ہے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی بفضل خدا نعیم اسلامک چینل کا آغاز ہو چکا ہے، اسی نسبت سے الحمدللہ ہم پیغام تمام دوستوں تک پہنچا رہے ہیں، اور کچھ دوستوں نے سوال کیے تو انشاءاللہ تعالی اسی کی نسبت سے آج کچھ عرض کریں گے۔ تمام علماء کرام، علماء ربانی اور علماء حق ہماری رہنمائی اور ہماری معاونت اور ہماری اصلاح فرمائیں گے، تو ہم سبھی کے ساتھ منسلک ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سبھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، محترم ہیں، ہم ان کو تہ دل کی گہرائیوں سے احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ میرے محبوب علیہ السلام کے حضور بڑے مقام والے ہیں۔ تو اگلی جو بات سوال کی ہے تو وہ کیا سوال ہے؟ کائنات میں سب سے پہلے کون ہے؟ کائنات میں سب سے پہلے کون ہے؟ لفظ کائنات جو جمع کا صیغہ ہے، کائنات کے جملہ میں، کائنات کے حروف میں مخلوق کا ہونا لازم ہے۔ مخلوق ہے تو کائنات کا وجود بھی قائم ہے۔ اب کائنات کے اندر جمع ہے، اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اس کائنات کے اندر اتنی مخلوق تخلیق فرمائی جن کا کچھ تو انسان کے علم میں ہے، کچھ انسان کے علم سے بالا تر ہے۔ اسلام اور میرے محبوب کا حکم اور میرے محبوب کے فرمان علی شان، ان کی روشنی کے اندر 18,000 کم و بیش یا زائد مخلوق کا ذکر ہے، جو عام سبھی کے علم میں ہوگا، لیکن اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس کا علم وحدہ لا شریک کو حق پر ہے۔ اگلی بات، کائنات جو بھی تشکیل دی گئی وہ اللہ ہی نے دی، اور اللہ ہی اس کا مالک کل ہے۔ اللہ سے پہلے بات کرنا یہ شرعی معمول کے خلاف ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ آیت الکرسی کے اندر تیسرے پارے کے اندر اللہ نے اپنی بادشاہی کا ذکر فرمایا، تو اللہ نے یا حی یا قیوم کو ذکر فرمایا کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ حیات ہے۔ تو اب اس سے آگے مسلمان کو زیبا نہیں کہ وہ سوال کرے، مسلمان کو زیبا نہیں ہے۔ اسلام پر اللہ کب سے ہے؟ وہ ہمیشہ سے ہے۔ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا، یہ صفت حقیقی ہے میرے رب کی۔ اور اللہ نے جس چیز کو خلقا وہ کائنات میں ہے، یعنی اللہ کے بعد جو کچھ اللہ نے خلقا، اللہ نے خلقیت کے اندر من یشاء کے صیغے کے اندر جس کو چاہا خلقا، وہ تمام مخلوق ہے۔ وہ 18,000 ہے، اس سے زائد ہے اور اس سے کم ہے، اس سے زائد جتنی بھی ہو
اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، اس کو پیدا کرنا بھی اللہ کی تحقیق اور علم میں موجود ہے۔ تو میں اس سوال کا جواب تو یہی کہوں گا کہ اللہ نے جو کچھ پیدا کیا وہ سب مخلوق، انسان اور تمام کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی، تو اس لیے ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ٹھیک فرما دیا۔ اگلا سوال کون سا ہے؟ انسان سے پہلے کیا ہے؟ ہاں، انسان سے پہلے کیا ہے؟ انسان سے پہلے انسان اللہ وحدہ لا شریک نے تب پیدا فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو اعلیٰ مقام پر، یعنی یوں ہی سمجھ لو کہ زمین پر پانی تھا اور پانی پر عرش تھا، اور عرش اللہ تعالیٰ کا عرش وہ پانی کے اوپر، اور خود خالق کائنات کی صفات کے اندر سے ہر طرف سے اللہ کے ذکر اور اللہ کے صفات، اللہ کے ذکر کی طرف، اور اللہ ذات وحدہ لا شریک اس ذکر کے اندر محقہ، یعنی اللہ حق پر تھا، اور ہر صفات اللہ کی صفتوں میں اللہ کا ذکر فرماتی۔ تو مراد یہ میری بات کرنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب من یشاء، جب چاہا تو عرش کو اٹھایا اور پانی پر اپنے رحمت کا نزول فرمایا، اور پانی پر وہ پانی گھوما یہاں تک کہ ایک تہ، پھر دوسری تہ، پھر تیسری تہ، 7 تہ زمین طے پا گئی۔ اس کے بعد وہ زمین جیسی شکل ہوگی، اسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کو رکھ دیا۔ یہ قرآن اور حدیث میں مفہوم موجود ہیں۔ تو وہ خزانے زمین کی تہوں میں رکھ دیے، لوہا، چاندی، ہیرے جوہرات اور بہت نباتات، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ تو اب یہ ساری پہلے رکھی ہوئی ہیں زمین کی تہ میں، اب اسی سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو انسان سے پہلے زمین بھی تھی، جنات بھی تھے، فرشتے بھی تھے، حور و قصورات بھی تھی، دوزخ جنت بھی تھے، 7 آسمان کی تہیں بھی تھی، عرش عظیم بھی تھا، سدرا بھی تھا، لا مقام بھی تھا، صفات کا مقام بھی تھا، اور زمین کی تحت و سرا مقام ثریا بھی تھا، رب المشرقین و رب المغربین بھی تھا، اور تارے اور چاند سورج بھی موجود تھے، کہ ہر چیز مکمل کرنے کے بعد حضرت انسان کو میرے رب نے خلقنا چاہا، تو پھر فرشتوں کی طرف سورۃ بقرہ کے اندر پہلے سورۃ بقرہ کے جو رکوع ہیں ان کے اندر یہ ذکر ہے، اس ذکر کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورے کے بطور، یعنی اللہ نے اپنی نظر کرم فرمایا اور فرشتوں سے پوچھا کیا میں دنیا میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں؟ تو اب فرشتوں نے جواب جو دیا کہ مولا ہم تیری حمد و ثنا اور تیری پاکیزگی، تیری تسبیح، تیری عبادت و ریاضت کرنے والے، مفہوم قرآن کا بتا رہا ہوں۔ تو اس سے آگے تو وہ دنیا میں آئے گا تو خون ریزی کرے گا۔ اب میری بات سمجھنا یہاں پر، تو فرشتوں نے کن بنا پر کہا تھا کہ انہوں نے فرشتوں کو، جنات کو دیکھا تھا زمین پر، جنات آگ کے لوکے سے پیدا ہوا۔ یہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا انسان سے پہلے، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوق یہ انسان سے پہلے پیدا فرما دی، تو بعد میں حضرت انسان کو پیدا فرمایا۔ تو اب حضرت انسان کو جب پیدا فرمایا تو اس کی تمام آسائش کے لیے اور اس کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کی۔ تو اب جنات کا جو میٹر یہاں آ رہا ہے، جنات الگ مخلوق ہے، اور وہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے طور پر بنائی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس بنا پر پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو خالی کر کے انسان کی تشکیل اور انسان کو پیدا فرمایا۔